حضرت یونس علیہ السلام اور بڑی مچھلی۔ پیارے بچوں، آپ میں سے ہر ایک نے مچھلیاں ضرور دیکھی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی، رنگ برنگی، ننھی منی اور بڑی بڑی بھی۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ مچھلیاں اتنی بڑی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو ایک ہی دفعہ پورا نگل لیں؟ جی ہاں، اتنی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ قرآن میں بھی مذکور ہے، جس میں مچھلی نے ایک نبی کو پورا نگل لیا اور وہ اس کے پیٹ میں زندہ بھی رہے۔ تو آئیے ہم آپ کو پورا واقعہ تفصیل سے سناتے ہیں۔ ملک کے عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نام کا ایک بہت خوبصورت شہر آباد تھا۔ اس شہر کے اندر اور آس پاس 1,00,000 افراد رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے رہنے والوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا۔ اس نبی کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس شہر کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی اور مسلسل کئی سال تک ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس نافرمان قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے اور ناراض ہو کر شہر سے باہر ساحل سمندر پر گئے۔ وہاں جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کی۔ اس کے بعد آپ ایک کشتی پر بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ کشتی جب ساحل سے کافی دور چلی گئی تو اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ طوفان انتہائی خطرناک تھا، بڑی بڑی لہریں شور مچاتی آتی اور کشتی سے ٹکرا جاتی۔ اتنا خطرناک طوفان دیکھ کر کشتی میں موجود تمام مسافر ڈر گئے۔ کشتی کے مالک نے کہا، لگتا ہے کہ اس کشتی کے مسافروں میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جو اپنے آقا اور مالک سے بھاگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسافروں کے نام پرچیوں پر لکھ کر قرآن اندازی کریں گے۔ جس مسافر کے نام کی پرچی نکلے گی اسے کشتی سے سمندر میں پھینک دیں گے۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام پرچی میں نکلا۔ آپ نے خود ہی یہ دیکھ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ سمندر میں گرے اسی وقت طوفان تھم گیا اور ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ہی نوالے میں نگل گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں قید ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو زندہ سلامت اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو سمندر کے کنارے پر آ کر ساحل کی نرم ریت پر اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور تھے اور چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کدو کی ایک بیل فوراً اگی اور بڑی بھی ہو گئی اور اس نے آپ پر سایہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ایک ہرنی آ کر آپ کو صبح و شام دودھ پلائے جایا کرتی تھی۔ اس طرح آپ دوبارہ صحت مند ہو گئے۔ ادھر دوسری طرف آپ کی قوم کو جب پتا چلا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی تو وہ لوگ فوراً تمام کے تمام ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنا عذاب ان سے ٹال دیا۔